السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، اپنے قبضے میں سارا جہان رکھتے ہیں۔ اللہ کے کچھ خاص اور نیک بندوں کا عمل اور ان کے زندگی کے احوال و کوائف۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی سے یہ وعدہ کیا کہ میں حلال کے سوا کچھ نہ کھاؤں گا۔ ایک دن میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ مجھے انجیر کا ایک درخت نظر آیا۔ میں نے کھانے کے لیے جو ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو درخت بول اٹھا اور کہنے لگا، اے ابو بکر شبلی، اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھ سے نہ کھاؤ، کیونکہ میرا مالک یہودی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے جب بغداد پہنچا تو میری حالت یہ تھی کہ لگاتار 40 دن تک کچھ نہ کھایا اور نہ ہی وہاں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ پھر میں ایک کنویں پر پانی پینے کی غرض سے گیا تو وہاں ایک ہرن کو کنویں کے اوپر دیکھا جو کہ پانی پی رہا تھا۔ میں بھی بہت پیاسا تھا۔ جب میں ہرن کی جگہ کنویں کے قریب ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر بھاگ گیا۔ جب میں نے کنویں میں دیکھا تو پانی کنویں میں نیچے تک تھا کہ نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ تو میں یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ اے میرے مالک و مولا، میرا مرتبہ اس ہرن کے برابر بھی نہیں۔ تو مجھے پیچھے سے ندا دی گئی، ہم نے تجھے آزمایا تھا لیکن تو نے صبر نہ کیا، اب واپس جا اور پانی پی لے۔ جب میں واپس گیا تو کنواں واقعی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا اور شہر جاتے ہوئے اسی سے پانی بھی پیتا رہا اور وضو بھی کرتا رہا، لیکن وہ ختم نہ ہوا۔ جب میں خوب سیراب ہو گیا تو غیب سے ایک آواز سنی، ہرن تو بغیر مشکیزے اور رسی کے ساتھ آیا تھا لیکن تم مشکیزے کے ساتھ آئے ہو۔ جب میں حج سے لوٹ کر آیا اور جامع مسجد میں داخل ہوا تو جو ہی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اگر تم لمحہ بھر بھی صبر کرتے تو تمہارے قدموں سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ حضرت سیدنا محمد سعید بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کے راستے پیدل چل رہا تھا کہ میں نے ایک اعرابی کو اپنے اونٹ کو ہانکتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک اونٹ گر کر مر گیا اور وہ شخص اور کجاوا گر گیا۔ تو وہ اعرابی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے تمام اسباب کو پیدا کرنے والے اور ہر طلبگار کی طلب کو پورا کرنے والے، مجھے اسی حالت پر لوٹا دے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اونٹ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ شخص اور کجاوا بھی اس کے اوپر ہو گیا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا کھانا کھلانا۔ حضرت سیدنا ابو بکر حمدانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کچھ کھائے پیے بغیر حجاز کے جنگل میں 40 دن رہا۔ پھر ایک دن مجھے گرم ساگ اور روٹی کھانے کی خواہش ہوئی تو میں نے اپنے دل میں کہا، میں جنگل میں ہوں، میرے اور عراق کے درمیان طویل مسافت ہے۔ ابھی میری بات بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک اعرابی کو دور سے یہ ندا دیتے ہوئے سنا، اے گرم ساگ اور روٹی کے خواہش مند۔ میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ کے پاس گرم ساگ اور روٹی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر اس نے چادر بچھا کر روٹی اور ساگ نکالا اور مجھے کھانے کو کہا۔ میں نے کھا لیا۔ اس نے پھر کہا، مزید کھائیں۔ میں نے پھر کھا لیا۔ اس نے تیسری بار کھانے کو کہا تو میں نے کھا لیا، لیکن جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا تو میں نے اس سے پوچھا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ پھر وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی زیارت نہ کر سکا۔ اللہ رب العزت کے یہ نیک بندے اپنے رب پر کتنا زیادہ بھروسہ رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت انہی نیک بندوں کے نقش قدم پر چل کر زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔